الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین کرام، حج کے فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ شرطیں جن میں پائی جائیں گی ان پر حج فرض ہوگا۔ پہلی شرط اسلام ہے، اور یہ حج کے فرض ہونے کے لیے اور صحیح ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر اسلام کے حالت کفر میں اور شرک میں حج کرتا ہے تو اس کا حج صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، ان کے صدقات و خیرات اس لیے قبول نہیں ہوئے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا اور انکار کیا۔ دوسری شرط عقل ہے، پاگل کا کوئی قصد و ارادہ نہیں ہوتا ہے، اور حج کے لیے اور دیگر عبادات کے لیے نیت اور قصد و ارادہ ضروری ہے، اس لیے پاگل اگر حج کرے تو اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ تیسری شرط بلوغت ہے، بالغ ہونے کے بعد حج انسان پر واجب ہوتا ہے اور اس کی طرف سے کفایت کرے گا۔ اگر بچہ ہے اور وہ حج کر لیتا ہے تو اس کا حج صحیح ہوگا، لیکن بالغ ہونے کے بعد دوبارہ اسے حج کرنا پڑے گا۔ چوتھی شرط آزادی ہے، یعنی انسان آزاد ہو، غلام کے مال کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے، اور وہ جو معمور ہوتا ہے آقا کی خدمت کے لیے، اس لیے حالت غلامی میں اگر وہ حج کر لیتا ہے آقا کے ساتھ تو حج تو اس کا صحیح ہوگا، لیکن آزاد ہونے کے بعد دوبارہ اسے حج کرنا پڑے گا۔ پانچویں شرط ہے استطاعت، کہ انسان مالی اعتبار سے اور بدنی اعتبار سے حج پر قادر ہو۔ اگر مال اس کے پاس ہے اور وہ کمزوری یا بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے حج نہیں کر سکتا ہے، سفر نہیں کر سکتا ہے، تو پیسہ دے کر کے اپنی طرف سے کسی کو حج کرائے، لیکن ضروری ہے کہ وہ شخص جو اس کی طرف سے حج کرے پہلے وہ اپنا حج کیے ہوئے ہو۔ چھٹی شرط عورت کے لیے خاص ہے کہ اس کے ساتھ محرم کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا تسافر المرأة ثلاثة ایام الا مع ذی محرم، عورت 3 دن کا سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی ہے، اس لیے اس پر حج اس وقت واجب ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احکام شریعت سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین۔